الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ سورہ یوسف ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر 111 آیات اور 12 رکوع ہیں اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے. اور اس سے پہلے سورہ ہود تھی اور سورہ ہود سے پہلے سورہ یونس. یہ 3 صورتیں تسلسل سے انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر ہیں. سورہ یونس اور سورہ ہود اور سورہ یوسف. اس کے علاوہ سورہ نوح وہ 29ویں سپارے میں ہے. وہ بھی ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے. اور سورہ مریم ایک اور شخصیت ہے اور قابل قدر ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ان کے نام پر. اور سورہ لقمان حضرت لقمان حکیم کے نام پر. یہ جن جن شخصیات کے ناموں پر یہ صورتیں ہیں ان شخصیات کے تذکرے ان صورتوں میں بہت احسن طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے تذکروں کے ساتھ ساتھ مزید بھی اضافی چیزیں بھی ہیں. لیکن سورہ یوسف وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اول تا آخر پورا کا پورا قصہ ایک ہی نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل ہے. شروع کی تقریباً 2 آیات آپ چھوڑ دیں اور آخر کی 10 آیات آپ چھوڑ دیں. شروع کی 2 آیات اور آخر کی 10 آیات میں پھر وہ مقاصد ذکر کیے گئے ہیں اس واقعے سے کہ کیا مقاصد ہیں. کچھ تمہیدی باتیں ہیں شروع میں اور آخر میں پھر مقاصد ذکر کیے گئے. باقی پورا کا پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ از اول یعنی ابتدائی زندگی سے لے کر
یوسف علیہ السلام کو نبوت کا ملنا اور اس کے بعد اقتدار کا مل جانا اور مصر کے اندر صاحب اقتدار ہونا، وہ تمام حالات اس میں درج ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور صورت ہے سورہ قصص، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اور اس صورت میں دونوں میں آپس میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ جس طرح سے سورہ یوسف شروع سے آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال پر مشتمل ہے، سورۃ القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال پر مشتمل ہے، لیکن اس میں بھی اتنی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے جتنی یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی تفصیل ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یوسف علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ گویا کہ ابراہیم بیٹے ہوئے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے یوسف۔ تو یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگے؟ پڑ پوتے۔ یہ تسلسل سے یعنی 4 نسلیں انبیاء کی، چاروں نسل سے گویا کہ نبی۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم۔ یوسف خود بھی نیک کریم، والد بھی بہت نیک اور کریم، دادا بھی بہت نیک اور کریم، پر دادا بھی بہت نیک اور کریم۔ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر کون ہے، تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نسب کے اعتبار سے سمجھتے ہو تو سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ چوتھے سپارے میں یہ صراحتاً یہ لفظ آیا ہے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ سارے کے سارے کھانے بنو اسرائیل کے لیے حلال تھے، ہاں مگر اسرائیل نے خود جو کھانا اپنے لیے کھانا پسند نہ کیا کسی عذر کی وجہ سے۔ وہاں اسرائیل سے مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرا کا معنی ہے عبد، اور ایل معنی ہے بندہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ عبداللہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اسرائیل کس کے معنی میں ہے؟ عبداللہ کے معنی میں۔ تو یہ لقب ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 جو ہے وہ ایک ماں سے تھے۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کے یہ جو باقی 10 ہیں، یہ اللاتی بھائی کہلاتے ہیں۔ اللاتی کا معنی باپ شریک، ماں جن کی جدا جدا ہو اس کو اللاتی کہتے ہیں۔ جہاں ماں باپ دونوں شریک ہوں تو وہاں اس کو عینی یا حقیقی کہتے ہیں، اور جہاں ماں شریک ہوں، صرف ماں شریک، باپ الگ الگ ہو تو اس کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میراث کی آیات میں تفصیل سے یہ باتیں آ چکی ہیں۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، چونکہ یہ 12 بیٹے ہو گئے، 12 بیٹوں سے یہ آگے نسلیں چلتی ہیں اور یہ قبائل شروع ہوئے، اور ان سب قبائل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کی اولاد یعنی کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے گویا کہ آغاز ہوتا ہے کس کا؟ بنو اسرائیل کی قوم کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تاریخ سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تسلسل سے انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے، اور آخر میں جا کے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
تو آغاز بھی جو ہے جہاں سے ہوتا ہے وہاں پر بھی جلیل القدر پیغمبر ہے، اور اختتام جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بھی جلیل القدر پیغمبر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ 12 قبائل کہلاتے ہیں بنو اسرائیل کے، اور ان کی اولادوں کو جو ہے ان کی اولادوں کو آگے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کو اسباط بھی کہتے ہیں، الف سین با الف طا، اسباط، اور سبط سین با طا، سبط۔ سبط کا معنی ہے اولادیں، پوتے، پڑ پوتے، تو یہ اسباط یعقوب کہلاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولادیں۔ تو بنو اسرائیل بھی کہلائے اور اسباط بھی کہلائے، سبطی بھی کہلائے۔ اور ویسے مصر میں اور جو اقوام آباد تھی، جو فرعون کی قوم تھی، وہ قبطی کہلاتے تھے اور یہ سبطی کہلاتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی طرح سے سورۃ القصص میں ہے، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورہ یوسف میں۔ پھر ایک بڑی اہم بات آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ سورہ یوسف سے پہلے سورت گزری ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود بھی انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہے، لیکن وہاں صرف ہود علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں ان 5 مہلکہ کا تذکرہ ہے، 5 ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ ہے، بڑی تفصیل سے ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، یہ 5 مہلکہ کا تذکرہ ہے۔ اور وہاں اس کو کہتے ہیں انباء الرسل، انباء الرسل۔ اور سورہ یوسف میں جو ذکر ہوتا ہے اس کو کہا جائے گا قصص الانبیاء۔ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں میں ذرا فرق سمجھے گا۔ انباء الرسل تلک من انباء الرسل، وہاں صاف ذکر کا ہے یہ انبیاء، انباء الرسل، یہ رسل کی بڑی بڑی خبریں تھیں۔ انباء الرسل ان واقعات کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کوئی رسول کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا اور تعین کے ساتھ اس رسول کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، اور رسول نے جا کر قوم سے یہ کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، فاتقوہ، سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بس اللہ کی بندگی کرو، اس کا ڈر اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ صاف صاف بات رسول کہا کرتا تھا کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، میری اطاعت نہیں کرو گے، تو پھر عذاب علیم، دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر جن قوموں نے مانا اللہ کے عذاب سے وہ بچ گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوئے، اور جو عذاب میں گرفتار ہوئے ان میں سے 5 قوموں کے تذکرے آ چکے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ انباء الرسل۔ سورہ یوسف کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں کیا ہے؟ قصص الانبیاء، اور قصص الانبیاء کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ذاتی کردار بیان کیا جاتا ہے، اس میں ایک ایک نقطہ قابل عمل ہوتا ہے امت کے لیے کہ دیکھو تمہیں یہ کردار اپنانا چاہیے جیسے اس نبی کا کردار تھا، ٹھیک ہے نا۔ سورہ مریم کے اندر وہاں پر بھی یہی بات آپ کو ملے گی، حضرت مریم کی تاریخ ہے کہ دیکھو نا ایک عورت ہو کے کس طرح سے انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے، وہ عورتوں کے لیے سبق سمجھایا جا رہا ہے سورہ مریم کے اندر۔ سورۃ الانبیاء میں آپ دیکھیں گے وہاں کئی انبیاء کے تذکرے، وہاں نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا ہے، لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت مریم کا تذکرہ بھی وہاں موجود ہے۔ وہاں سب کے تذکرے آئے ہیں ذاتی کردار سمجھانے کے لیے کہ ایک مقبول کردار اللہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے۔ سورۃ الانبیاء پڑھو تمہیں نبیوں کا کردار پتہ چلے، تمہیں یہ کردار اپنانا چاہیے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصص الانبیاء، کہ انبیاء کی زندگی آپ پڑھ کر وہ کردار، وہ صورت، وہ سیرت، وہ عادات و اطوار آپ اپنانے کی کوشش کریں جو ان انبیاء میں تھی، ٹھیک ہے۔ اور انباء الرسل میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں نبی کی یعنی رسول کی قوم کے ساتھ دعوت کے تذکرے ہوتے ہیں اور صاف صاف بات ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو انہوں نے نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا، تمہیں اس عذاب سے بچنا چاہیے۔ وہاں عبرت ہوتی ہے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وہاں صرف اتنی بات عمل کیا کہ دیکھو انہوں نے مخالفت کی، تم ایسا نہیں کیجیے گا۔ باقی زیادہ تر باتیں وہاں عبرت کی ہوتی ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔
اور قصص الانبیاء میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے سبق حاصل کرو، یہ اپنی زندگی کے اندر اپناؤ، ان چیزوں کو لاؤ، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ بہترین اسوہ ہے، بہترین زندگی ہے ایک، اور بہترین زندگی کو جاننا چاہتے ہو یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھو۔ کیا بچپنا تھا، کیا جوانی، عصمت اور پاک دامنی کی جوانی کس طرح سے گزاری، بڑے بڑے حملے، مکر، فریب اور دھوکے کے حملے ہوئے، کس طرح سے اپنے ایمان کو بچایا۔ تمہیں ایسے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ اقتدار میں آئے کس طرح سے عدل و انصاف سے کام کیا، وہ تمہیں اپنانا چاہیے، وہ اخلاق تمہیں اپنا اندر لانے چاہیے۔ تو یہ ہے قصص الانبیاء۔ بات سمجھ میں جی؟ تو یہ دو فرق ہیں، ان دونوں فرقوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ سورہ یوسف ایک عام طور پر قرآن مجید چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اگر یہ کسی قوم کا واقعہ ذکر کرتا ہے، کوئی تاریخی جملہ لے کر آتا ہے، تو وہ تاریخی جملہ، واقعہ، وہ محض تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ ایک مؤرخ تاریخ ذکر کرتے وقت ہر طرح کا رطب و یابس، اچھا برا سب جمع کر کے لے آتا ہے۔ قرآن کا انداز یہ نہیں ہے، یہ اس تاریخ سے صرف مقصودی جز کو اٹھاتا ہے، باقی کو حذف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پورا قصہ اس قصے میں سے، یعنی یوں سمجھے کہ ہود علیہ السلام کی اپنے قوم کے ساتھ جو تبلیغ واقعات، نوح علیہ السلام نے 950 سال جو اپنی قوم کو تبلیغ کی، اب پورا نہیں کہ 950 سال کی ساری ہسٹری لا کے ذکر کر دی، طوالت ہو جائے، نہیں، مقصودی اجزاء بس۔ یہ قرآن کا انداز ہے، صرف مقصودی اجزاء کو لے آتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح سے پھر یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس میں ذرا تفصیل سے ایک تاریخی پہلو کو سامنے رکھا گیا ہے، اور چونکہ سوال بھی کیا تھا مشرکین نے، اور وہ مشرکین نے سوال کیا تھا یہود کے اشارے پر کہ یہ بتائیے، آپ اپنے نبی سے یہ پوچھ کے بتائیے، اگر ہاں، وہ بھی اس وقت کے مشرکین نے کہا، ان کے مراسم یثرب کے اندر جو بعد میں مدینہ منورہ بنا، وہاں مشرکین کے روابط تھے کسی نہ کسی درجے میں، اور وہ یثرب میں لوگ تھے اہل کتاب۔ تو یہ ان سے جا کے کہتے تھے ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا سوال اس شخص سے کریں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو کتاب جانتے نہیں ہیں، ہم تو امی ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اس سے چند باتیں پوچھو، اگر یہ رسول ہوا تو یہ جواب دے گا ٹھیک ٹھیک، اس سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل ملک شام سے مصر میں کب کیسے منتقل ہوئے، یہ کیا قصہ ہے، کیا تاریخ ہے، ذوالقرنین کون ہے، یہ سوال پوچھو، اصحاب کہف کون تھے، یہ سوال پوچھو، روح کیا ہے، روح کے متعلق پوچھو۔ تو اس قسم کے وہ سوالات جو گزشتہ کتابوں کے اندر تورات و انجیل میں باتیں آ چکی، اور جن باتوں کو صرف یہود ہی جانتے تھے، کوئی اور جانتا ہی نہیں تھا، یہود کے علماء جانتے تھے۔ تو اس لیے ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر یہ نبی آخر الزمان نہیں ہوئے تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے، اور جب نہیں دے سکیں گے تو ان کی بات ہلکی ہو جائے گی اور لوگ ان کی اتباع کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے، یہ ان کا اپنا اصلی آبائی علاقہ تو یہ شام تھا، یہ شام سے مصر میں کیسے منتقل ہو گئے؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام عراق موصل میں تھے، پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے شام میں چلے گئے تھے، شام میں چلے گئے تھے تو وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہی کی ہے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ وہاں پیدا ہوئے، پھر وہاں ہی کا ان کو امام بنایا بیت المقدس کا، تو وہاں ہی ان کی زندگی گزری۔ یہ وہاں سے کب کیسے مصر میں منتقل ہوئے؟ تو سورہ یوسف پوری آ گئی کہ یہ ان کا مصر میں منتقل ہونا کب ہوا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہ اقتدار ملا، اور وہ چونکہ یعقوب علیہ السلام سے بچپن سے ہی بچھڑ گئے تھے اپنے والد سے، اور بکتے بکاتے غلام ہو کر بکے اور مصر میں جا کر پلے بڑے عزیز مصر کے گھر میں، پھر جیل میں وقت گزارا، پھر وہ دن آیا کہ اللہ پاک نے اقتدار عطا فرمایا، اور اقتدار کے تقریباً 7 سال کے بعد انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب کو اور بھائیوں کو اور سارے خاندان والوں کو بلا لیا تھا مصر میں۔ بات سمجھ میں؟ اور ایک اور بڑی اہم بات، یہ سورہ مبارکہ سورہ یوسف، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی ہے اور آخر کی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا سورہ ہود بھی آخری صورتوں میں سے، اسی طرح سے یہ بھی
اچھا، یوسف علیہ السلام کے قصے کا، اس واقعے کا بہت بہت گہرا تعلق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ کیسے؟ کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی، یعنی ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کی طہارت اور ان کی جو ہے یہ خوبیاں، یہ کمالات ایسے تھے کہ ہر دیکھتے ہی آدمی متاثر ہو جاتا تھا۔ بالکل یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بھائیوں نے حسد کیا، قرابت داری ہے نا، قرابت داروں کی وجہ سے اذیت پہنچی، اور یوسف علیہ السلام کو اپنا علاقہ آبائی چھوڑنا پڑا، باپ کا ساتھ بھی چھوڑنا پڑا، 3 دن جا کے کنویں میں وقت گزرا، اور اس کے بعد بالکل ناپائید ہو گئے، اور پھر اقتدار اللہ پاک نے نصیب فرمایا، اور وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، آج جو چاہیں وہ فیصلہ کر لیں۔ بالکل یہی حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ علیہ السلام بھی اپنے قرابت دار چچا ابو لہب اور دیگر قرابت داروں کی جانب سے آپ بالکل مجبور ہوئے، بالآخر آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو نکلنا پڑا، اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑی۔ یوسف علیہ السلام نے 3 دن کنویں کے اندر گزارے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غار میں جا کے گزارے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں کو لا کر کھڑا کر دیا۔ وہی دن آیا، اقتدار ملا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ فتح ہوا، سارے کے سارے آج سامنے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ جو لفظ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، وہی لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والوں میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ بڑی گہری مناسبت ہے۔ پھر اس واقعے کو ذکر کر کے ایک تو وہ سوال کا جواب دینا تھا کہ جنہوں نے کیا تھا کہ یہ شام سے مصر میں کیسے منتقل ہوئے، کب منتقل ہوئے، ایک یہ سمجھانا تھا، اور نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بعد میں ایسا مصائب آئے اور مصائب پر صبر اور استقامت اختیار کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اختیار اور اقتدار عطا فرمایا، اسی طرح سے آپ کو بھی اللہ پاک اختیار اور اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور پھر سامنے والوں کو ایک سبق تھا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر بالآخر کھڑے ہوئے، اور انہیں پشماندہ اور شرمندہ ہونا پڑا، افسوس کرنا پڑا، وہی حال آپ کے جو مکہ والے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ اور مکہ جب فتح ہوا تو ان کی بھی یہی حالت تھی، وہ بھی شرمندہ تھے، اپنی حالت پر بہت افسوس کر رہے تھے۔ تو بہت ساری مناسبتیں ہیں اس صورت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے ساتھ، تو اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا، بہترین قصہ، جس سے آدمی سبق حاصل کر سکتا ہے، جس سے آدمی عبرت حاصل کر سکتا ہے، آئندہ کی زندگی اپنی بہتر کر سکتا ہے، آئندہ کی اپنی منازل زندگی کے متعین کر سکتا ہے، زندگی کا رخ اپنا درست کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سورہ یوسف کے آئینے میں رکھ کر اپنی زندگی گزارے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور آگے چل کے میں بڑا اگر بننا چاہوں، دنیا میں اللہ پاک مجھے کوئی حیثیت دینا چاہے اور دے دے، تو اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے۔ تو بہت پیاری صورت ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ ہی پیارا ہے، لیکن اس کو احسن القصص جو کہا گیا وہ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا۔ اور اب ہر رکوع کے حوالے سے اہم باتیں آتی رہیں گی، تو انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را اللہ ہی جانتا ہے اس کا معنی، تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ اللہ اکبر، کتاب حکیم، کتاب مبین، یہ 2 الفاظ آتے ہیں۔ کتاب حکیم، حکمت والی کتاب، دانائی والی کتاب، مبین، واضح کتاب، کھلی ہوئی کتاب، جو گزشتہ تاریخ کا ایک ایک واقعہ کھول کھول کر بیان کر رہی ہے، یہ ہے مبین کتاب۔ اور حکمت بری کتاب، اس میں عقلی دلائل زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھو آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، چاند سورج ستاروں کو اللہ نے بنایا، یہ کیسی مخلوقات اللہ نے بنائی، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ حکمت، وہ حکیم۔ اور مبین میں کوئی واقعہ آتا ہے، کسی کا قصہ آتا ہے، سمجھے جی؟
تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے. انزلناہ قرآنا، ہم نے ایک قرآن اتارا ہے، عربیا، عربی زبان کے اندر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. یہ عربی زبان کے اندر لانا دو وجہ سے. پہلی وجہ تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کون تھے؟ عربی زبان کے. ٹھیک ہے نا. اور وہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا وسط ہے، وہاں کی آبادی پوری دنیا کی وسط ہے. اللہ نے اس آبادی کو چنا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابی بننے کے لیے. اس آبادی کو شرف حاصل ہو رہا ہے. وہ کہ پوری دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے، اس آبادی میں سب سے منتخب ترین آبادی وہی کہلائے گی جس کو اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کے لیے چنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ بھی کوئی ہلکے مخالف نہیں ہے، وہ بھی سب سے بدترین مخالف ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی جو مخالفت کر رہا ہے وہ کوئی ہلکا آدمی ہے، سمجھے جی. تو اس لیے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس لیے عربی زبان. اور دوسری، عربی زبان تمام کی تمام زبانوں میں سب سے سہل ترین زبان، فصیح ترین زبان ہے. سب سے سہل اور آسان اور سب سے فصیح اور بلیغ زبان ہے. اس لیے تاکہ اس زبان میں ہم نے نازل کیا ہے، اور اسی زبان کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، اسی زبان کو اللہ نے جنت کے لیے بھی منتخب فرمایا، اور اسی زبان میں اللہ پاک نے اپنی تمام کتابوں میں سے سب سے عظیم الشان کتاب قرآن مجید کا بھی انتخاب اسی زبان میں فرمایا. تو یہ عربی زبان کی اہمیت کوئی ہلکی ہے کہ سارے رسولوں میں سب سے عظیم الشان رسول وہ کس زبان میں؟ عربی زبان میں. ساری کتابوں میں سب سے عظیم الشان کتاب قرآن مجید، اور وہ کس میں؟ عربی میں. اور پھر جنت میں جنت والوں کی زبان کون سی؟ عربی. آج جس کا ہمیں لفظ نہیں آتا، جس کو ہم نہیں سیکھتے، اور نہ ہم سیکھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بھائی اتنا تو سیکھو کہ قرآن تو سمجھ سکے نا. اتنا تو ہم سیکھیں کہ کم از کم قرآن مجید ہم سمجھ سکیں. لفظوں کا فرق، حرف کی ادائیگی، تلفظ کی ادائیگی، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ اردو کی زبان تو نہیں ہے، نہیں، عربی زبان ہے، فصیح ترین زبان ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کل پرسوں میں کسی جگہ پڑھا رہا تھا سورہ کوثر کا ترجمہ، فصل لربک وانحر. اب یہ فصل صاد ہے نا، صلی، تو صلی کا مطلب ہے نماز پڑھیے. اگر ہم تلفظ ٹھیک نہ کریں اور ہم پڑھیں فصل لربک کا، تو صلی کا معنی تلوار سونتیے. کہاں سے معنی کہاں چلا گیا؟ وانحر، قربانی دیجیے. صحیح ادائیگی نہیں کرتے ہو آپ. فصل لربک وانحر، تو وانحر، ہر آپ نے ہا پڑھا ہے تو ہا کا معنی جھڑکیے، وانحر جھڑکیے، وانحر قربانی کیجیے. کتنا فرق ہے. لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. شتاء صیف، شتاء جھاڑے کا موسم، صیف گرمی، صاد کے ساتھ صیف، سین کے ساتھ سیف تلوار کو کہتے ہیں. تو کتنا معنی بدل جاتا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو مانوس کرنا ہے جھاڑے اور گرمی کے سفر سے. تو یہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، یہ مقصد ہے قرآن کا. اور اگر آپ پڑھتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو سیف تو تلوار کو کہتے ہیں، وہ گرمی کی جگہ پر آپ نے تلوار بنا دی. معنی کتنا بدل جائے گا. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس قرآن میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو. قلب دل، کلب کتا. قاف دو نقطوں والا ہے تو قلب دل کو کہتے ہیں، اور کاف کش والا ہے تو کتا. تو مطلب یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس کیا ہو؟ دل ہو. اگر آپ نے قلب قاف ٹھیک نہیں ادا کیا تو مطلب لمن کان لہ کلب، جس کے پاس کتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے. نہیں فکر کرتے ہو اس پر، قرآن سیکھنے پر فکر نہیں کرتے. یہ سیکھنا ہے.
اللہ اکبر. ذلت کس کو کہتے ہیں؟ رسوائی. کس سے لکھتے ہیں؟ ذال سے. ذلت. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. ایک آدمی اردو میں لکھتا ہے یا اس نے املا سنا ہے کہ جناب میں فلاں جگہ پر گیا، فلاں آدمی کو میں نے دیکھا، اس کی ذلت اور رسوائی میں نے دیکھی، تو سب سمجھ جائیں گے کہ ذلت سے مراد یہاں پر کیا ہے. لیکن عربی زبان میں ذلت ذال کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے یہی، چلو جو آپ کر رہے ہیں یہی کمزوری کے معنی میں آتا ہے. ضعف، کمزوری. اور ذلیل آدمی جو کمزور بیچارہ ہوتا ہے جس کو لوگ ذلیل کرتے ہیں. ذلت زا کے ساتھ پھسل جانا، ذلت. اور ذلت زوئی کے ساتھ طوا اور زوا، اس کا معنی سایہ. اور ذلت ضاد کے ساتھ اس کا معنی ہے گمراہی. ٹھیک ہے نا؟ تو 4 حرف ہیں ہم آواز حروف. کتنا معنی بدلے گا اس سے؟ ٹھیک ہے. تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں، یہ سمجھنے کی ہیں. تلفظ ٹھیک نہیں کرتے ہو، محنت نہیں کرتے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کیا پڑھا ہے. تو قرآن میں اللہ پاک نے بڑا اثر رکھا ہے، یہ دلوں کو بدلتا ہے. لیکن کوئی پڑھے تو صحیح طرح سے پڑھو. تو تھوڑا سا ٹائم دو قرآن کو سیکھنے کے لیے، وقت دو. جن کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں قرآن ٹھیک کرو، محنت کرو. جوانوں کو خاص طور پر التجا اور درخواست کرتا ہوں، ابھی ٹھیک کرنے کا وقت ہے. جوان بچوں کا، بچیوں کا وقت ہے ٹھیک کرنے کا. ہاں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کہاں تم نے زندگی گزاری، اتنی زندگی گزاری اور کیا کچھ تو نے سیکھا. قرآن سیکھنے کے لیے کتنا آپ نے ٹائم دیا، کتنا ٹائم دیا آپ نے. سبحان اللہ. ہمارے ایک استاذ تھے، وہ جامعۃ الازہر سے پڑھے ہوئے تھے. تو عربی زبان ہے، کہنے لگے میں نے 14 سال لگائے ہیں قرآن کو سیکھنے میں. 14 سال 14 سال میں جا کے سیکھا. تلفظ کیسے پڑھتے ہیں، قرات اس کے اندر ایک بہت بڑا طویل فن ہے علم قرات کا. تجوید ایک الگ فن ہے، یہ سیکھنا ہے. تلفظ کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے سیکھنا ہے یہ. اللہ اکبر. اس لیے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، نحن ہم، نقص، قصہ یقص کا معنی قصہ بیان کرنا، ہم قصہ بیان کر رہے ہیں آپ پر. احسن القصص، قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو ایک قصہ سنا رہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس قصے کے بیان کرنے سے، سنانے سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں شام سے منتقل ہو کر مصر میں کیسے آئے، آپ کو نہیں پتا تھا، ہم نے آپ کو بتایا. تو یہ آپ کی رسالت پر دلیل ہے جو انہوں نے طلب کی تھی کہ ہم رسول جب مانیں گے آپ بتائیں کہ بنو اسرائیل جو نا وہ شام سے مصر میں کیسے منتقل ہوئے. کہا ان كنت من قبلہ لمن الغافلین، آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے، ہم نے آپ کو بتایا. لہذا اب آپ سنیے، بتائیے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن مقصودی بات ذکر کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ذکر کیا کہ جب وہ پیدا ہوئے ہم نے ان کی ماں کو کہا کہ اسے صندوقچے میں بند کرو اور اسے جناب پانی کے سپرد کر دو، نہر میں اس کو ڈال دو اور اسے تاکہ اٹھا لے. کون اٹھائے گا؟ دشمن اس کو اٹھائے. وہاں پیدائش کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ وہاں پیدائش میں بڑے سبق چھپے ہوئے تھے کہ دیکھو نا ایک ماں اللہ کے حکم کی کیسی فرما بردار ہے کہ کہاں جب پیدا ہو اور تمہیں خطرہ ہونے لگے تو صندوقچے میں بند کرو. صندوقچے میں بند کرنا ایک ہلاکت، دوسرا پانی میں ڈالنا دوسری ہلاکت، اور یہ پانی جائے گا کہاں؟ فرعون کے سامنے، تیسری ہلاکت. لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہ ماں نے تینوں حکم کو کیا؟ پورا کیا. سبحان اللہ. تو وہ سمجھایا کہ دیکھو وہاں یہ سبق تھا، اس لیے وہ قصہ سنایا. یہاں یوسف علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں آیا. میں نے عرض کیا کہ قرآن مقصودی اجزاء کو لیتا ہے. ٹھیک ہے.
اذ قال یوسف لابیہ، اب یعنی قصہ جو مقصودی بات شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہاں سے بات آئی۔ اذ قال یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کا ایک بخت اور نصیب بلند ہو رہا تھا، کس طرح سے؟ اذ قال یوسف، یعنی اس بلندی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو جو بلندیاں ملی ہیں ان بلندیوں کا آغاز اور ظہور کیسے ہوا؟ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، وہ وقت یاد کرو، لابیہ، اپنے والد محترم حضرت یعقوب سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یا ابتی ایک ہوتا ہے لفظ یا ابی، اے میرے ابا، اور تا ساتھ محبت اور شفقت کے لیے اور لگائی گئی ہے، ادب کے لیے لگائی گئی ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے پیارے ابا جان، جو بھی آپ اردو میں اس کی تعبیر اچھی سے اچھی کر سکے وہ درست ہے۔ یا ابتی، کیا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے، انی بے شک میں نے، رأیت دیکھا میں نے، احد عشر کوکبا، احد ایک، عشر 10، 11، 10 اور 1 11، 11 میں نے دیکھا، کیا چیز؟ کوکبا، ستارے، والشمس، اور سورج کو دیکھا، والقمر، اور چاند کو میں نے دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، یہ سب کے سب میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ عجیب و غریب خواب کا دیکھنا یہ کسی بہت بلند نصیب اور بخت کی طرف اشارہ تھا جی، اور یہ خواب جا کے پورا ہوا 40 سال کے بعد۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے خواب دیکھا اور کل وہ ہو جائے، 40 سال کے بعد یہ دیکھا کہ یہ 10 ستارے، 11 ستارے اور سورج اور چاند سے مراد والدین تھے، سمجھے جی؟ 11 بھائیوں سے مراد، 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، اور شمس اور قمر سے مراد کیا ہیں؟ والدین ہیں۔ یہ سب کے سب کیا کر رہے؟ مجھے سجدہ کر رہے۔ اور جب مصر میں بلا لیا سب کو تو یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے ادب سے، آداب سے کھڑے تھے، اپنے بھائی کی بلند شان اور عظمت اور اقتدار دیکھ کر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ مراد ہے سجدہ حقیقی، وہ مراد نہیں ہے جس طرح سے آدمی سجدہ کرتا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا سجدہ کیا جاتا ہے کسی کی عظمت اور تعظیم کو بجا لانے کے لیے، تو یہ حد درجے کی تعظیم کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ تیری تعظیم کریں گے، بات سمجھے جی؟ لیکن یہ کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ اب اس بلند بخت پر، نصیب پر پہنچنے کے لیے کن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے وہ مصائب اب سنو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آج دیکھو، ہر بلندی کی قیمت دینی پڑتی ہے بھائی، صاف سی بات ہے، ہر بلندی کی قیمت دینی پڑتی ہے، مرضی ہے، بلندی کو چھونا چاہتے ہو تو قیمت دینی پڑے گی، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں ہرن کتنا خوبصورت ہے، اچھا کتنا اچھا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کو اس بلندی اور اس خوبصورتی کے لیے کتنی قیمتیں اور کتنا اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے، شکاری سے بچانا پڑتا ہے، کتوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ اور مولا رومی رحمۃ اللہ نے ایک بڑا پیارا قصہ لکھا، اللہ ایسا سمجھایا، کہا یہ ہرن کی مثال دیکھو، جس کو شکاری نے شکار کیا اور اس نے اسے تیر مارا اور یہ بیچارہ بھاگا، اچھا تو اس کو اپنے اندر سے نکلے ہوئے خون نہیں گرفتار کرا دیا، کیسے؟ جہاں جہاں سے گزرا تو خون ٹپکتا گیا، شکاری پیچھے جاتا گیا جاتا گیا جاتا گیا، اور پھر اپنے ہی اعضاء سینگوں نے اسے پھنسا دیا جھاڑیوں کے اندر، وہاں پھنس گیا جا کے، اور شکاری نے آگے پکڑ لیا۔ تو پھر کہا کہ یہ دنیا ہے ہی بے وفائی کا جہان، یہاں کس پر بھروسہ کیا جائے؟ اپنے اندر سے نکلنے والا خون وہ بھی وفادار نہ بنا، اپنے سر پر جو سینگ ہے وہ بھی وفادار نہ بنے، تو باقی کس سے تم بھروسہ کرو گے؟ بڑا سبق ہے۔ تو یہ ہے بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان سب کو دیکھا سجدہ کرنے والے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، مت قصہ بیان کرنا، مت بیان کرنا رؤیاک، اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر مت بیان کرنا۔ کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر بنائیں، کوئی چال چلیں۔ انک ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا بڑا صریح دشمن ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک بلند نصیب کسی کو اگر ملنے کا وقت آیا اور ایک عظیم الشان نعمت ہے، تو پہلے کام تو یہ کہ باپ کو چاہیے کہ خیال رکھے بچوں کا، باپ کو خیال رکھنا چاہیے،
اب ظاہر سی بات ہے بیٹے کو کوئی اچھی سی چیز ملی ہے اور بیٹا اپنے دل کے اعتبار سے صاف ہے، وہ فوری جا کے بھائی کو ذکر کرے گا. لیکن باپ کو پتہ ہے، باپ جانتا ہے اس کو بھی اس کو بھی کہ بھائی اگر یہ ذکر کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں اس کے متعلق حسد پیدا ہوگا، معاملہ خراب ہو جائے گا، لہٰذا منع کر دیا جائے بیٹا اس نعمت کو کسی کو سامنے بیان نہیں کرنا. اگر مال دیا ہے جب بھی نہ بیان کرو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے حسد کرے گا، سگا بھائی بھی حسد کرے گا، نہ بیان کرو، مت بیان کرو اس کو. اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. تو اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو بیان نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ حسد پیدا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ گھر کے اندر بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. گھر کے اندر بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے بھی حسد کر سکتا ہے. تو نو اس چیز کا تذکرہ کرو. ایک ماں اس طرح سے کرتی ہے، ایک بیٹے نے بہت نوازا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، وہ پیسے دیتا ہے، دوسرے بیٹے کو تانا دیتی ہے، دیکھا وہ کس طرح سے کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے میرے لیے. باپ ایسے کر، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ اولادوں کے درمیان میں تفریق اور جدائی ڈالنا ہے، تباہی ڈالنا ہے یہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اس خواب کو بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے ساتھ حسد کریں گے. بہرحال اس خواب کو بیان کرتے ہوئے اپنے والد کے محترم کے سامنے ہی باتیں کی ساری، لیکن کسی نے سن لی اور بعض نے کہا کہ ان بھائیوں کی جو والدہ تھی اس نے یہ قصہ سن لیا اور اس نے جا کے اپنے بیٹوں کو بتا دیا کہ یوسف نے ایسا ایسا خواب دیکھا. اور وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ خواب کوئی غیر معمولی ہے اور اس سے ایک بلند نصیب ان کو نصیب ہوگا اور حاصل ہوگا، بلند مقام پر یہ پہنچیں گے. اب حسد میں اور اضافہ ہو گیا. یہاں چند باتیں ذہن نشین کر لینے کی کہ خواب جو آدمی کو آتا ہے، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے نفسانی خواب کہلاتا ہے، دوسرا خواب شیطانی خواب کہلاتا ہے، تیسرا خواب رحمانی خواب کہلاتا ہے. نفسانی خواب کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی دن کو کام کرتا ہے وہی باتیں رات کو خواب میں آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں نفسانی خواب. دن کو کہیں مزدوری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، جو الفاظ وہاں بول رہا تھا وہی رات کو بھی بولے گا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ نفسانی. جو مشغولیت ہے، جس کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ مشغولیت ہے تو وہ رات کو بھی دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے کتاب ہی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اب وہ کل پرسوں کی بات ہے، میں ایک مسئلے میں پریشان رات کو سویا، تو اب اس کا حل کیا ہوگا، جواب کیا ہوگا. تو وہ رات کو خواب میں نے دیکھا کہ اس مسئلے کا حل میرے سامنے مجھے بتایا گیا. لیکن اگرچہ یہ خواب دلیل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ خواب آپ کے لیے تو دلیل ہے، دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. جو خواب میں مجھے مسئلہ بتایا گیا، مثال کے طور پر میں اس پر 100% بھروسہ کر کے آگے بتا دوں، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خواب دلیل نہیں ہوتی. اپنی ذات کے لیے حجت ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے بالکل خواب حجت نہیں ہے. دوسرے کے لیے کوئی حجت نہیں ہے. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو خواب میں کسی نے کوئی اچھی بات بتا دی کہ بھائی یہ پڑھو، یہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کے لیے حجت ہے. آپ اس کو کسی پر فرض نہیں کر سکتے، کسی پر لازم نہیں کر سکتے. البتہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. امتی کے خواب ایسا نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہوتا دوسرے کے لیے. سمجھے جی؟ اور دین تو سارا کا سارا واضح موجود ہے، قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے. اب ایک آدمی کا ایک خواب میں مجھے آیا کہ تو نماز نہ پڑھ، بس کافی ہو گئی تیری نماز، تو بھائی تو یہ خواب ٹھیک ہے؟ تو شیطان ہے. سمجھے نا؟ تو یہ تو ورغلانے والی باتیں ہیں، اس لیے آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، بڑا نور، روشنی چمکتی ہوئی دیکھی اور اس میں غائب سے آواز آئی، شیخ بس کر، بہت تو نے بندگی کر لی ہے، بس میں اللہ تیرے سے راضی ہو گیا ہوں بس. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، تو شیطان ہے، نماز اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کہاں سے معاف ہو سکتی ہے؟ سمجھے؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا بس مجھے تو سب معاف ہو گیا بھائی. سمجھے جی؟ پھر دوسرے دن اور بڑا زیادہ نور آیا، اور زیادہ روشنی آئی، اور اس میں آواز آئی کہ شیخ کل تجھے تیرے علم نے بچایا ہے شیطان کے مکر سے، فریب سے، اگر تو عالم نہ ہوتا تو شیطان کے پھندے میں پھنس گیا تھا کل. اور زیادہ نور آیا. پھر شیخ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس سے بھی بڑا شیطان ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، علم نے نہیں بچایا ہے. سمجھے جی؟ تو وہ اس کے پھندے میں نہیں آئے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک عالم وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے.
شیطان کو، ایک عابد کو، عبادت کرنے والے کو گمراہ کرنا، ورگلانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو گمراہ کر لے گا، لیکن عالم کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ کہ وہ عالم ہو، عالم ربانی ہو، اس کے دل میں خوف خدا ہو، قرآن و سنت کو اچھی طرح سے جانتا ہو، عمل کرتا ہو، تو شیطان اس پر اپنا حربہ نہیں استعمال کر سکتا، کم سے کم کرتا ہے، کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، سمجھے جی؟ تو ایک خواب تو یہ ہے جو کیا کہلاتا ہے؟ نفسانی، جو کچھ دن میں کیا وہ کیا ہوا؟ رات میں دیکھ لیا۔ اور دوسرا خواب ہوتا ہے وہ شیطانی، رات خواب میں دیکھا بہت زیادہ مار داڑ یہ ہو رہی ہے، قتل و غارت، اس قسم کی چیزیں، ڈراؤنے خواب، یہ بھی شیطانی خواب ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ اچھا، یہ کبھی کبھی معدے میں خرابی کی وجہ سے بھی آتے ہیں، تو اس لیے جب کوئی خواب کی تعبیر مجھ سے پوچھتا ہے تو میں پہلا سوال پوچھتا ہوں معدہ کیسا ہے، تو اگر معدہ خراب ہے تو پھر وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ وہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، شاید میں بہت بزرگ بن گیا ہوں، وہ کوئی معدے کی بیماری ہوتی ہے، سمجھے جی؟ تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں شاید ہوا میں اڑ گیا ہوں، آسمان پہ جا رہا ہوں، تو وہ سب اوقات معدے کی خرابی بھی کی وجہ سے اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ تو اس لیے خواب کو کسی کے سامنے بتانا چاہیے، بتا دینا چاہیے، تاکہ آپ فرق کر سکیں کہ یہ نفسانی ہے، یہ شیطانی ہے، یا یہ رحمانی ہے۔ اور تیسرا پھر خواب ہوتا ہے رحمانی من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے خواب ہوتا ہے، جو آپ نے نہ کبھی کام کیا ہے، نہ کبھی وہ کام آپ نے سوچا ہے، اور ایک عجیب صورت کا خواب آپ کو نظر آتا ہے، تو اس میں کوئی سبق ہو سکتا ہے، اور پھر اس خواب کو صحیح جگہ پر بیان کرنا یہ بڑے اہم اور بنیادی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو خواب میں آپ نے معاملہ دیکھا ہے، وہ معاملہ جب آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو وہ معلق ہے، وہ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے۔ ایک مبرم ہوتی ہے کہ آپ کے لیے یہ لکھا گیا ہے، یہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک معلق ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یوں ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو کیا آپ کی طرف بیماری لکھی گئی ہے، اگر اس بیماری پر اس نے یہ صدقہ کیا بیماری ٹل جائے گی، نہیں کیا آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں معلق۔ تو وہ پھر خواب جو ہوتا ہے، وہ پھر بہت سارے خواب کے اجزاء ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق تقدیر معلق سے ہوتا ہے، کہ ایک مصیبت آنے والی ہے، آپ کو کوئی خواب میں اشارہ دیا گیا ہے، اب کہنے والا آپ کو کہے کہ صدقہ کر دو، ٹل جائے گا، اور اگر کہے نہیں بس اب تو مصیبت آئی ہے آپ کی، تو بہت خطرناک خواب آپ نے دیکھ لیے، تو بہت خطرناک ہے، بس وہ ایسا ہو ہی جائے گا جیسا اس نے تعبیر بتائی ہے، ایسا ہو ہی جائے گا، ایسا ہو ہی جائے گا، جیسے آگے آئے گی تفصیل۔ تو اس لیے خواب ایسے آدمی کو بتاؤ، نمبر ایک آپ کے ساتھ مخلص ہو، نمبر دو وہ خواب کی تعبیر کو کچھ نہ کچھ جانتا ہو، دو باتیں اگر اس میں موجود ہیں تو پھر آپ اسے خواب بیان کریں، ورنہ نہ کریں۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی خواب بیان کرتا ہی ہے، اگر آپ کو تعبیر نہیں آتی، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ جلد بازی مت کرو، آپ اسے کسی جاننے والے کے پاس بھیجو، اجنبی کے پاس مت بھیجو۔ اچھا، بس اوقات خوابوں کی تعبیریں بڑی مختلف ہوتی ہے، خوابوں کی تعبیریں، مرد نے اگر وہ خواب دیکھا الگ تعبیر ہے، عورت نے وہی خواب دیکھا اس کی الگ تعبیر ہے، گرم موسم میں خواب دیکھا الگ تعبیر ہے، سرد موسم میں خواب دیکھا الگ تعبیر ہے اس کی۔ تو اس لیے بڑا اس کا اہم دخل ہے بصیرت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اور قرآن اور حدیث کو ایک آدمی سمجھتا ہو اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت ساری تعبیرات جو ہے نا وہ قرآن کی آیات سے نکلتی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کے پاس کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میں اذان دے رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اذان۔ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو بھائی، اچھا کام ہے۔ تو فرمایا تو چور ہے۔ کیا کہا؟ چور ہے یہ، پتہ کرو بھائی یہ چور ہے۔ وہ واقعی تحقیقات کی گئی تو چور نکلا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے خواب دیکھا، کہا میں خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں۔ فرمایا اللہ پاک تجھے حج کی سعادت عطا کرے گا۔ اچھا بھائی، لوگ حیران ہو گئے کہ خواب ایک ہی ہے اور دو الگ الگ آدمیوں نے بیان کیا، تعبیریں الگ الگ کیسے ہو گئی؟ فرمایا وہ جو تھا نا جس کو میں نے کہا کہ تو چور ہے، وہ آدمی بد اعمال ہے، گناہوں کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے اس کے خواب کی تعبیر سورہ یوسف کی وہ آیت ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، کہ جب یہ قافلہ مصر سے چلا، یوسف علیہ السلام کے برادران کا غلہ لے کے جب نکلے اور پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی ایتها العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم میں سے کوئی چور ہے۔
اذن مؤذن، ایک مؤذن نے ندا دی. مؤذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز دینے والا. ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ تم میں کیا کوئی چور ہے. تو کہا یہ تعبیر میں نے یہاں سے نکالی اس لیے کہ آدمی بد ہے اور چوری کرنے والا بد ہی ہوا کرتا ہے. اور جو دوسرا تھا وہ آدمی نیک صالح ہے. نیک صالح ہے تو نیک صالح کی تفسیر اور تعبیر بھی میں نے قرآن کی آیت سے نکالی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ لوگوں میں اعلان کیجئے، اذان دیجئے، حج کا اعلان کیجئے. تو میں نے یہاں سے اس کی تعبیر نکالی ہے. یہ نیک آدمی ہے، اللہ اس کو حج کی سعادت عطا کرے گا. سمجھے جی؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ خواب تو عجیب سا ہے. اسی طرح سے ایک خاتون آئی اور اس نے آگے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لکڑی جلا رہی ہوں. میں آگ جلا رہی ہوں، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں میں نیچے رکھ رہی اور بڑے بڑے اوپر رکھ رہی. تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فوری قاضی کو فون کیا عدالت میں، کہا اس عورت کو گرفتار کرو. کیا ہو گیا؟ کہ یہ دلالی کرتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو لے جا کے غیر محرم مردوں کے سپرد کرتی ہے اور وہ ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے، زنا کرتے. سمجھے جی؟ تو یہ تفسیر انہوں نے قرآن کی آیت سے نکالی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، بڑی بڑی لکڑیوں کی طرح ڈھیل ڈھول والے ان کے جسم. منافق. تو خیر بہت زیادہ تفصیل ہے اس میں میں نہیں جاتا، وقت اتنا ہے نہیں. تو یہ یہاں سے تعبیر نکالی. اسی طرح سے بادشاہ کی بیگم نے خواب دیکھا، زبیدہ نے، ہارون الرشید کی بیگم نے خواب دیکھا اور بڑا عجیب خواب دیکھا. اس نے کہا یہ، اور اپنی باندی کو، لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ علامہ ابن سیرین سے اس کی تعبیر پوچھ کے آؤ کہ ایک عورت نے خواب دیکھا ہے اور اس نے یہ خواب دیکھا کہ جنگل کے درندے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں بتانا. تو تو کہنا کسی عورت نے دیکھا ہے. وہ جا کے اس نے پوچھا، تو حضرت نے پوچھا کہ یہ کس نے خواب دیکھا ہے؟ کہا کسی نے دیکھا ہے. بہت زیادہ اصرار کیا، کہا کس نے؟ کہا پھر اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں باندھی ہوں. ہو ہی نہیں سکتا تیرا یہ خواب، تو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے یہ خواب. تو وہ واپس آ گئی. تو واپس آ کے اس نے اپنی ملکہ کو بتایا، وہ یہ کہہ رہے. تو کہا اچھا پھر بتا دو، مجبوری ہے اب کیا کریں، عزت جاتی رہے تو کیا کریں، کم از کم تعبیر تو سامنے آئے. تو کہا کہ یہ خواب ملکہ نے دیکھا ہے. کہا ہاں اب ہوئی نا بات، یہ وہی دیکھ سکتی ہے کہ تو دیکھ ہی نہیں سکتی. تو کہا کیا تعبیر ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نہر کھدوائے گی اور اس سے جنگل کے درندے پانی پئیں گے. وہ نہر کھدوائے گی اور اس سے جنگل کے درندے پانی. تو ظاہر سی بات ہے کہ نہر تو خادمہ، تو کہاں کھدوا سکے گی، یہ تو ملکہ کا کام ہے. اور اس نے وہ نہر کھدوائی. طائف سے لے کر مکہ مکرمہ مینا میں وہ نہر آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، نہر زبیدہ کے نام سے. سمجھے جی؟ تو اس طرح سے خواب کی تعبیر وہ ہر آدمی کا کام ہوتا نہیں ہے، سمجھا کریں ذرا، ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی اچھا خواب سب سے بہترین اور سچے خواب آتے ہیں صبح کے وقت کے خواب. اور جو آدمی زبان کا جتنا صادق اور سچا ہوتا ہے اتنا اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. جھوٹے آدمی کے خواب سچے نہیں ہوتے، بہت قلیل، بہت قلیل. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی کے خواب سچے ہوں، کافروں کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں. جو دیکھتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے، کافروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے خواب کی تعبیر بہرحال کسی جاننے والے سے ضرور پوچھ لی جائے. اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے، اور اگر برا خواب آپ نے دیکھا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خواب میں دیکھا کوئی قتل دیکھا ہے، آپ نے خون آپ نے دیکھا ہے، اس قسم کی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، بہت ڈراؤنا خواب، بھیانک خواب آپ نے دیکھا ہے، تو زیادہ آپ اس کو تذکرہ نہیں کریں. ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا، ایسا سمجھ لو جیسا کہ ایک آدمی کے ہاتھ پر بچھو یا سانپ آ کے بیٹھا ہے. اب وہ بیٹھا ہے، اس کی مرضی ہے جھڑک دے، اس کو چھڑک دے یا اس کو اپنے پاس رکھ لے. تو فرمایا اگر خواب برا دیکھا تو اس کی مثال ایسی ہی ہے، اس کو جھٹک دے گا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس کو چپکا لے گا اپنے ساتھ، ادھر بھی بیان کیا ادھر بھی بیان کیا ادھر بھی، تو پھر اس کا نقصان ہو سکتا ہے.
اس لیے جب الٹا خواب اس قسم کا برا خواب آئے تو بیان کیا گیا کہ آپ الٹی طرف منہ کر کے تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا پڑھیں کہ اللہ اس خواب کے شر سے میری حفاظت فرما. سمجھ لیجیے. اور جب آپ کے سامنے کوئی خواب بیان کرے تو آپ کیا کہیں اس کو؟ آپ یہ کہیں خیر لک ولنا، اے اللہ اس خواب کو آپ کے لیے اور ہمارے لیے خیر بنا، وشر لأعدائنا اور ہمارے دشمنوں کے لیے شر بنے. اس طرح سے کہنا ہے. لیکن بہرحال یہ باتیں آج ہمیں نہیں آتی. اور حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی مومنوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے. وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، البتہ اللہ پاک اہل ایمان کو اچھے خواب دکھاتا رہے گا اور ان اچھے خوابوں میں اہل ایمان کو اچھی رہنمائی ملے گی، اچھی رہنمائی ملے گی. تو اس لیے اچھا خواب ہے وہ بتانا چاہیے، اور کسی سمجھدار آدمی کو خواب بتانا چاہیے، اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہو سکتی ہے. چلیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، کہا یعقوب علیہ السلام نے اے بیٹے لا تقصص رؤیاک، مت بیان کرنا قصہ اپنے خواب کا، علی اخوتک اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا وہ آپ کے خلاف کسی قسم کی تدبیر چلیں گے. ان الشیطان کیوں تدبیر کریں گے؟ اس لیے ان الشیطان بے شک شیطان للانسان انسان کا عدو مبین صریح اور واضح دشمن ہے، تو وہ وسوسہ ڈالے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، كَذَلِكَ اسی طرح سے يَجْتَبِيكَ منتخب کر رہا ہے، رَبُّكَ تیرا پروردگار تجھے منتخب کر رہا ہے، تجھے ایک منصب اللہ عطا کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ اور مزید کہ اللہ سکھائے گا آپ کو من تأویل الاحادیث باتوں کی حقیقت. تعویل حقیقت، احادیث باتوں کی حقیقت اللہ آپ کو سکھائے گا. اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوابوں کی تعبیر بتائے گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو باتوں کی حقیقت تک پہنچائے گا. کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے قضیہ لے کر آتا ہے، اس کی کیا غرض ہے، اللہ پاک آپ کو یہ فہم عطا کرے گا کہ آپ اس کے غرض اور مقصد کو سمجھ جائیں گے. سمجھے؟ اللہ آپ کو ایسی ذہانت اور فہم عطا کرے گا. دونوں معنی اس کے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اور اللہ پاک مکمل کرنا چاہتا ہے نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکا آپ پر، اللہ پاک آپ کو نعمت عطا کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور اللہ پاک آل یعقوب پر، پورے خاندان پر نعمتیں دینا چاہتا ہے. کما اتمہا جس طرح سے اللہ نے نعمت مکمل کی ہے، علی ابویکا آپ کے دونوں باپوں پر، من قبل اس سے پہلے. وہ دونوں باپ کون ہیں؟ ابراہیم اور اسحاق. اب عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں، حقیقی باپ کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں، پر دادا کو بھی کہتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ. سمجھے؟ تو ظاہر سی بات ہے انبیاء کے بعد باپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام ہیں. یہی دو بیٹے ہیں جو نبی ہیں. سمجھے جی؟ ان کے آگے اولادوں میں جو نبی آئے ہیں تو ان سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ ابو الانبیاء. تو اس لیے یہاں پر بھی یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے آپ کے دادا اسحاق اور آپ کے پردادا ابراہیم پر جس طرح سے اللہ نے نعمتوں کو مکمل کیا. ان ربک علیم حکیم بے شک تیرا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو اب یہ ایک رکوع کے اندر اتنی بات آ گئی، یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا تذکرہ آ گیا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا، اور وہ خواب انہوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب کے سامنے بیان فرمایا. یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ اس خواب کو نہیں بیان کرنا، اور پھر یہ سمجھایا کہ اللہ پاک آپ کو بہت بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے آپ سے پہلے اسحاق اور ابراہیم کو اللہ نے بلند مقام دیا تھا، اور اللہ نے آپ کے باپ کو بھی بلند مقام دیا ہے یعنی یعقوب کو، اسی طرح سے اللہ آپ کو بھی ایک بلند مقام دینا چاہتا ہے، نبوت عطا کرنا چاہتا ہے. یہ بات مکمل ہوگی. اب دوبارہ پھر تفصیل آئی ہے اسی قصے کی تفصیل، اور پہلے کے وہ جو بلند نصیب تھا اور جس نصیب اور مقدر پر یوسف علیہ السلام نے پہنچنا ہے، اس کے پہنچنے کے لیے کیا کیا مجاہدے اور مشقتیں ہیں، اب اگلے رکوع میں اس کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیا قیمت دینی پڑے گی، اس بلندی کی کیا قیمت دینی پڑی. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ یقیناً
کان فی یوسف ہے یوسف علیہ السلام میں و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں آیات بہت بڑی نشانیاں ہیں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. بات سمجھے؟ بہت ساری نشانیاں کیوں کہا؟ جو یہ پوچھنے والے ہیں کہ جناب مصر سے شام سے مصر میں کیسے منتقل ہوئے، ان کو بھی یہ نشانی مل گئی، یہاں سے جواب مل جائے گا. جو یہ تجسس کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا اقتدار کیسے ملا، ان کو یہ جواب بھی مل جائے گا. جن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کیسے بچھڑ گئے، کیا ہوا قضیہ، ان کے لیے بھی یہاں جواب ہے. تو مختلف پیرائی کے اعتبار سے یہ جوابات یہاں پر ہیں. اس لیے کہا آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. اب بھائیوں کا حسد یہاں سے شروع ہوا. کہنے لگے اذ قالوا، کہنے لگے لیوسف، بے شک یوسف، واخوہ اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا، وہ زیادہ محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں، الی ابینا ہمارے ابا جان کی جانب، ہمارے ابا کے یہاں زیادہ محبوب ہے، منا ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ونحن عصبۃ حالانکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں. یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت، یہ نہیں کہ باپ نے ان کو محبت نہیں دی اور انہیں محبت دی ہے. یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی ایسا کام کرے کہ ادھر محبت دے اور ادھر محبت نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. نبی تسویہ کرے گا، برابری کرے گا. 4 6 8 بیٹے ہیں کسی کے، تو اب یہاں ان سب میں عطا میں سب کو برابر رکھنا آپ کے لیے لازمی ہے. وقت دینے میں سب کو برابر رکھنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے. ہر شے دینے میں سب بیٹوں کو برابر، بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر رکھنا چاہیے. کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں ہونا چاہیے. عدل کرو، انصاف کرو اولادوں کے درمیان میں، صاف صاف حدیث میں حکم ہے اولادوں کے درمیان میں عدل کرو، انصاف کرو. لیکن اگر آپ کا قلبی اور دلی میلان ایک بیٹے کی طرف زیادہ ہے تو یہ آپ اس میں مجبور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی پکڑ نہیں ہے. یعنی آپ دینے میں سب کو برابر کا دے رہے، وقت سب کو برابر کا دے رہے، لیکن ایک فطرتی ایک بچہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، اس کی کسی اچھائی کی وجہ سے آپ کے ساتھ خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کا آپ کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہے، تو کسی وجہ سے اگر آپ کا فطرتی لگاؤ اس کی طرف زیادہ ہے، میلان اس کی طرف زیادہ ہے، لیکن آپ برابری سب کو رکھ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کا میلان ایک کی طرف زیادہ ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال ایسا ہی تھا. اور وہ کیوں تھا؟ یہ دو چھوٹے تھے. جب جو چھوٹا ہوتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹا ہر وقت جو ہے نا وہ باپ اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ ہی رکھتا ہے، ساتھ ہی لے جاتا ہے. تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ بڑے سے محبت نہیں ہے. اس کو گودی میں بٹھاتا ہے، بڑا کہے مجھے بھی گودی میں بٹھائے. سمجھے جی کہ آپ نے اس کو بٹھایا تو مجھے بھی بٹھائیں گے. بھائی یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس چھوٹے کے ساتھ مناسب ہیں، زیب دیتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ زیب تو نہیں دیتی. تو بالکل اسی قسم کی بات تھی کہ یعقوب علیہ السلام جہاں جاتے ان کو ساتھ رکھتے تھے. سمجھے جی. اور بعض نے کہا کہ ساتھ اس لیے بھی رکھتے تھے کہ ان چھوٹوں کی ماں بھی مر گئی تھی، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. جب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو اس حساب سے بھی یہ زیادہ قابل شفقت تھے، اور چونکہ ماں کا درجہ بھی اور ماں کا حصہ بھی، ماں کا حق بھی پورا کیا کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ زیادہ رکھتے تھے، بہت زیادہ اٹیچ تھے ان کے پاس. تو اس پر بھائیوں کو حسد ہونے لگا کہ یہ کیا ہے، یہ ہم ونحن عصبۃ، ہم ایک جماعت ہیں. ہم ایک جماعت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے کام کاج سارے میں کرتا ہوں، باہر کے کام بھی سارے ہم ادا کرتے ہیں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ابا ہر وقت یوسف ہی کرتے رہتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان کیا تھے؟ بولو. اس کا ترجمہ غلطی کرو، ترجمہ غلطی، گمراہی کا ترجمہ نہیں کریں گے. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان صاف غلطی پر ہے، غلطی پر ہے. ضلال یہاں گمراہی نہیں ہے، غلطی. گمراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین سے ہٹا ہوا، ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا پیغمبر کی شان میں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے کہ جناب ہماری سوچ یہ، ہمارا خیال یہ، ضروری تھوڑی ہے کہ تمہاری جو سوچ ہے، تمہارا خیال وہ درست ہی ثابت ہو.
نہیں سمجھے بھائی؟ آپ اپنے جناب کوئی بھی آدمی اپنے باپ کو کسی بھی معاملے میں سمجھتا ہے کہ میرا ابا غلطی پر ہے، وہ جا کے ڈنڈورا پیٹتا ہے، ایک سے کہتا ہے تایا سے، چچا سے، فلاں سے، میرے ابا نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ اچھا جب وہ حقائق کھلے تو پتہ چلا وہ غلطی نہیں ہے، وہ اس کو غلطی لگی۔ بات سمجھے جی؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو غلطی لگی ہے، وہ غلطی حقیقت میں نہیں تھی۔ اور یہ ہوتا ہے، اولادیں جب جوان ہوتی ہیں باپ کو جب بڑھاپے میں دیکھتی ہیں تو پھر تو یہ تو کہتی ہیں ہمارے ابا جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو سنتے ہی نہیں ہے ہماری بات، ہماری بات ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، پتہ نہیں پاگل ہو گئے، سٹھیا گئے ہیں، ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ تو یہ آج کل جب اولادیں جوان ہوتی ہیں تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جوانوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو خاص طور پر میں درخواست کرتا ہوں ذرا اس بات پر اپنے اس جملے پر نظر ثانی فرمایا کریں کہ باپ پر اور ماں پر تم ایک دم فتویٰ لگا دیتے ہو کہ سٹھیا گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، باپ اور ماں وہ درست سوچ رہے ہیں آپ کے متعلق، آپ کے متعلق خیر خواہ ہیں، آپ کے مخلص ہیں، آپ کے مخلص ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں دینا چاہتے، آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید وہ میرے لیے نقصان دہ ہے اس لیے تم یہ کہتے ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ والد اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک کر رہے ہو، اگرچہ وہ غلط ہو لیکن ہے تو پھر بھی مخلص ہے تو باپ۔ آپ ادب سے، احترام سے باپ کو، ماں کو مطمئن کرو کہ ابا یا اماں آپ کی یہ رائے تھی، اس میں پیچیدگی ہے، اس میں نقصان ہے میرے لیے۔ ایک دم سے آپ فتویٰ لگاؤ کہ جناب نہیں ہے، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ دماغ سے پاگل ہو گئے، آپ سٹھیا گئے ہیں، آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو ظلم کی بات ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان غلطی پر ہیں۔ اچھا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ سارے ابا کا جو رجحان اس طرف ہے، یوسف کی طرف اور ان کے بھائی بنیامین کی طرف، وہ نہ ہو، کیسے ان کو ہٹا دے۔ اس میں مسئلہ زیادہ کردار تو یوسف کا ہے اور یوسف ہی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہے ابا جان کی، تو یہ کر لو اقتلوا یوسف، یوسف کو کیا کر دیتے ہیں؟ قتل ہی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بنیامین کا تذکرہ نہیں کیا، اور عین ممکن ہے کہ اس کا تذکرہ اس لیے بھی نہیں کیا کہ مشاورت یوسف کے بارے میں کی ہو، اس لیے کہ یوسف سے زیادہ محبت تھی، اور عین ممکن ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام ہی کو کے تذکرے کو یہاں ذکر کرنا مقصود ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دیتے یوسف کو۔ ایک رائے تو یہ آئی۔ دوسری رائے اب اطرحوہ اردن، یا پھینک دو ایک دور کی زمین میں، کسی بیابان میں جا کے پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، خالص ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے باپ کی محبت۔ ایسا کرو گے تو تمہارے باپ کی محبت کیا ہو جائے گی؟ خالص ہو جائے گی۔ اچھا یہ تو بڑا جرم ہو جائے گا کہ قتل کرنا بھی بڑا جرم، اور تنہائی میں جا کے پھینک کے آنا یہ بھی کیا ہے؟ بڑا جرم، یہ تو گناہ ہے۔ تو کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد توبہ کر کے نیکوکار بن جانا۔ کیا بات ہے اس کے بعد توبہ کر کے نیکوکار بن جانا۔ آج گناہ کر لیں، زندگی کا آخری گناہ کر لیتے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے بعد سے پکی پکی توبہ بس۔ یہ شیطان تو پٹیاں پڑھاتا ہے، ان کو بھی اسی طرح سے پٹی پڑھائی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، رہی بات گناہ کی تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد نیک صالح بن جائیں گے۔ تو یہ تین باتیں سامنے آ گئیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، یہ جو بڑا تھا ان میں، ذرا سمجھدار تھا اور اس کے دل میں کچھ زیادہ رحم تھا، انہوں نے کہا ایسا نہیں کرو اللہ کے بندو، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل تو نہ کرو، ہے تو بھائی، اپنے بھائی پر تم کیسے چھری چلاؤ گے، کیسے تلوار چلاؤ گے؟ لا تقتلوا یوسف، نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بات رہی ہے کہ آپ اس کو اپنی نظروں سے ہٹانا چاہتے ہو اور یعقوب علیہ السلام سے باپ سے دور کرنا چاہتے ہو، بس یہ کر لو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی ایسے بیابان میں نہ پھینکو جہاں وہ مر جائے، بلکہ ایسی جگہ پر ڈال دو جہاں کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے، کوئی اس کو لے مطلب ہے آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے، یہاں سے چلا جائے، مرے نہ، تاکہ ظاہر ہے بھائی تو ہے، سمجھے، تو مارنا مقصد نہیں ہے۔ وَأَلْقُوهُ، اور اسے پھینک دو، فی غیابات الجب، جنگل کے کسی کنویں میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، اسے اٹھا لے گا لقطہ سمجھ کر، لقطہ کہتے ہیں گمشدہ مال سمجھ کر کوئی اٹھا لے گا، کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں اس طرح سے کرنا ہی ہے، اگر تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے اور یوسف کو اپنے ابا سے دور کرنا ہی ہے تو یہ صورت کر لو۔
سمجھے جی؟ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ بھائی پر چھری بھی نہیں چلے گی، تلوار بھی نہیں چلے گی، موت بھی نہیں آئے گی، بس کوئی اور لے جائے گا، قافلہ کوئی لے جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی آپ کی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اسی پر اتفاق ہو گیا، ایسا ہی کرتے ہیں، کنویں میں ڈالیں گے۔ چلو جی، رائے ہو گئی، مشورہ طے ہو گیا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اب آئے ابا جان سے لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے ہیں جی، کہ ہم کس طرح سے لے کے جائیں۔ آپس میں مشاورت کی اور بڑی تمہید باندھی۔ جو مکر کرنے والا، چال بازی کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ لمبی لمبی تمہیدیں باندھا کرتا ہے، سمجھے؟ جو آدمی صاف گو ہوتا ہے، صاف دو ٹوک بات، اسے تمہیدیں باندھنی آتی نہیں ہیں۔ تو یہ کیا کہنے لگے؟ قالوا یا ابانا، ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا ہوا آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے پر بھروسہ ہی نہیں کرتے؟ ما لک لا تأمنا، ما لک کیا ہوا، لا تأمنا آپ بھروسہ نہیں کرتے ہمارے اوپر، علی یوسف یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور وَإِنَّا بے شک ہم لہو اس کے، لنا ہم ہی، ناصحون ہم ہی اس کے کیا ہے، خیر خواہ ہیں، ہم ہی اس کے خیر خواہ ہیں، ہم بہت بڑے خیر خواہ ہیں۔ یوسف کے معاملے میں ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس کو کچھ نقصان پہنچائیں گے؟ کیسی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اتنی لمبی انہوں نے آ کے تمہید باندھی، اور یہ تاکیدیں قرآن کے الفاظ سے جو ظاہر ہو رہی ہیں کہ کیا بات ہے ابا جان، آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، اور ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اچھا پھر کیا کروں؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ اچھا یہ بیچارہ اکیلا رہتا ہے، اس کے گھر میں کوئی دوست بھی نہیں ہے اور کوئی اور ساتھی بھی نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے، کھیلنے کا کوئی سامان نہیں ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جنت میں، وہ جنگل میں ہم جائیں گے کل بکریاں چرانے کے لیے، یہ کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، مزے کرے گا، تھوڑی سی فریشمنٹ اس کی ہو جائے گی، تھوڑی سی اس کی تفریح ہو جائے گی، اس کی پکنک ہو جائے گی۔ ارسلہ معنا، اے ابا جان اسے بھیجیے ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع کھائے گا۔ یرتع کا معنی وہ کھانا نہیں ہے، ایک ہے یاکل کھانا کھانا، یہ یرتع ہے۔ یرتع کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ پکنک منانے جاتے ہو نا تو ساتھ جو سامان لے کے جاتے ہو، مزے والا سامان، وہ ہوتا ہے یرتع۔ ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے واقعتاً جس کے بغیر، یعنی پیٹ بھرنے کا سامان، پیٹ بھرنے کے علاوہ کی جو چیزیں آپ لوگ ساتھ لیتے ہو وہ ہے یرتع۔ بات سمجھے نا؟ ہاں کھانے کا ایکسٹرا سامان، ہاں اضافی سامان، جس میں آپ چپس بھی لیتے ہیں، آپ کولڈ ڈرنک بھی لیتے ہیں، آپ اور پتہ نہیں کیا کچھ پھل بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہے یرتع، اضافی چیزیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے کیا کرتا ہے بیچارہ، ہمارے ساتھ اس کو آپ بھیج دیں، اور وَيَلْعَبْ اور کھیلیں گے وہاں، خوب مزے آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پھر تاکہ ہم تو اس کی خاص حفاظت کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ باقی کیسے اس کو ہو سکتا ہے کوئی اور چیز نقصان کیسے پہنچائے؟ یعقوب علیہ السلام نے قال کہنے لگے انی لیحزننی، مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے، ان تذهبوا به کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری نظروں سے یہ دور ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اس سے ایسی محبت اور پیار ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہ میں ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات واخاف مجھے اندیشہ ہے ان یاکلہ الذئب کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، وانتم عنہ غافلون اور تم اس سے غافل ہو جاؤ گے، اور جنت میں، جہنم میں کیا کہتے ہیں، جنگل میں جا کے تم چھوڑ دو گے اور تم غافل ہو جاؤ گے، اور اچانک کوئی بھیڑیا آ کے اس کو لقمہ بنا لے گا۔ سمجھے؟ یہاں یہ بات سمجھنے آنے کی ہے اور بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے۔ دیکھو کوئی الزام نہیں لگایا، باپ بیٹوں سے کیسے گفتگو کیا کرتا ہے، یعقوب علیہ السلام کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اپنی مشاغل اور مصروفیات کی وجہ سے اس کو نہیں دیکھ پاؤ گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے۔ سمجھے؟ بدگمان نہیں تھے نا، دل صاف ہوتا ہے، جس آدمی کا دل صاف ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، دل صاف تھا۔ قالوا فوری کہنے لگے، بھائی کہنے لگے لئن اکلہ الذئب اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةً اور ہم ایک بڑی جماعت ہیں، بھیڑیے کی مجال کے اس کو کھائے، آگے پکڑے تو صحیح، بھیڑیے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے ہم لوگ۔ سمجھے؟ اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ اگر ایسا ہو گیا پھر تو ہم بڑے خسارے والے لوگ ہیں،
پھر تو ہم بڑے ہارے ہوئے لوگ ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بیڑیا ہم 10 کے درمیان سے ایک چھوٹے کو لے کر چلا جائے اور وہ کیسے بچ کے جائے گا کہاں وہ. اچھا جی. فلما ذهبوا به، خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اعتماد کر لیا، اطمینان کر لیا. تو ظاہری الفاظ سے بظاہر سے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، چلو لے جا رہے ہیں، اعتماد کر لیا. تو پتہ چلا کہ باپ کو اولاد پر بھروسہ کر لینا چاہیے، کرنے میں حرج نہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے کہ جناب جا کے یہ لوگ یہ کریں گے، وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے. قالوا لئن، اگر یہ ہو گیا فلما ذهبوا به، اب یہ مزے تو آ گئے، انہوں نے کہا بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اجازت مل گئی ہے ساتھ لے جانے کی، سمجھے، ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی. فلما ذهبوا به، جب وہ لے کر گئے یہ یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور آپس میں طے کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، ان یجعلوہ، کہ ڈالیں گے اس کو، فی غیابۃ الجب، ایک اندھیرے کنویں میں، جنگل کے ایک کنویں میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پہلے تو لے جا کے جنگل میں لے گئے، کھیلا کودا بھی تھوڑا سا، پھر مارا پیٹا، اچھا خاصے تماچے مارے، جو مارنا تھا مارا. اس کے بعد کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا. جیسے کنویں میں ڈالا، اللہ پاک کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی آ گئی. اس میں جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی جانب سے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، اس لیے کہ ابھی بچپنا ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، کہ وحی سے مراد یہاں پر دل کے اندر خیال ڈالنا ہے. اللہ نے الہام کے طور پر یہ بات بتا دی. کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کو تسلی دے دی یوسف کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ یوسف ایک دن آئے گا، تو ان اپنے بھائیوں کو بتائے گا، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ معاملہ جو انہوں نے تیرے ساتھ کیا ہے اور کنویں میں ڈالا ہے، ایک دن آئے گا تو بتائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ 17 سال کی عمر میں تھے اس وقت یوسف علیہ السلام جب یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا. 17 سال. ٹھیک ہے جی. تو پھر 40 سال کا زمانے کے بعد جا کے وہ واقعہ آیا، اور 40 سال تو پھر جو ہے وہ معاملہ جب آپس میں ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، تو پھر اس بعد یوسف علیہ السلام نے وہ یاد دلایا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا. قالوا انک لانت یوسف، وہ بھی ہکے بکے رہ گئے، آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں، آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں. قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. سمجھے جی. دیکھیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک زمانہ آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے یہ سارے احوال اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ قصہ ہو گیا تمام، اور کنویں کے اندر ڈال دیا. اب قرآن مقصودی بات کو ذکر کرتا ہے، جب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہم نے یوسف کی تسلی کا سامان پیدا کر دیا، اور ہم نے بتا دیا کہ ایک دن آئے گا کہ آپ ان کو یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا. اب ڈال دیا، اس کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا. پتہ چلا کہ پیچھے جو الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہاں یقیناً ڈالا ہے، اس لیے کہ پکے ہو گئے ایک ارادے پر. اب وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا، اور آئے، أَبَاهُمْ اپنے ابا کے پاس، عِشَاءً عشاء کے وقت، شام کے وقت دیر سے. آج جو روزانہ آنے کا وقت تھا نا، اس سے زیادہ تاخیر کر کے آئے تاکہ ابا کو شک نہ پڑے. ہم کہیں گے یوسف کے پیچھے اب تک بھاگتے دوڑتے رہے، تلاش کرتے رہے، یبکون، روتے ہوئے. سمجھے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی رو کر اپنی حالت کو منوا لیا کرتا ہے، آدمی رو کر اپنی حالت کو کیا کرتا ہے، منوا لیتا ہے، اور دوسرا سمجھ لیتا ہے کہ بیچارہ یہ تو رو ہی رہا ہے، یہ واقعی مظلوم ہے. وہ حقیقت میں مظلوم ہوتا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. سمجھے جی. تو اس لیے جاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے عشاء کے وقت، اور روتے ہوئے، اور جناب جھوٹ موٹ کا رونا تھا، جھوٹی آنکھیں مل رہے، اور جناب آنکھوں کے ساتھ پانی لگایا ہوا، آنسو چڑھائے ہوئے، اس طرح سے آئے. قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، ابا، انا ذهبنا
بے شک ہم گئے، ہم پوری قصہ سنا رہے ہیں، ہم یہاں سے گئے، نستبق وترکنا یوسف، ہم دوڑ کے مقابلے کر رہے تھے آپس میں، وترکنا یوسف، اور یوسف کو ہم نے چھوڑا تھا، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، جہاں سارا سامان پڑا ہوا تھا نا وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑا، کھیل کود کا سامان تھا وہ وہاں کھیل رہا تھا، دوڑ تو سکتا نہیں تھا، اور ہم نے چاہ کے دوڑے گا تو ٹانگ نہ ٹوٹ جائے اس کی، تو اس لیے ہم نے اس کو دوڑ میں شریک نہیں کیا۔ فأکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گئے۔ وما انت بمؤمن لنا، اور ابا آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے، وما انت آپ مانیں گے نہیں، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ اچھا، سارا قصہ بھی بتا دیا، اور ساتھ ساتھ ابا جان کی جانب سے بد اعتمادی بھی ظاہر کر دی کہ آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، اس لیے کہ شروع سے آپ اعتماد نہیں کر رہے۔ تو یہ باتیں اس لیے کہلوائی تاکہ ابا جان اعتماد کر لے۔ رویا ہوا آدمی کہے کہ حضرت آپ کو تو میرے اوپر یقین ہی نہیں آتا نا، آپ کو تو میری باتوں پر یقین نہیں آتا، میں جتنی بھی قسمیں کھاؤں جب بھی آپ مجھے جھوٹا ہی قرار دیں گے، تو اگلا آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک بول رہا ہے۔ بھائی نہیں سمجھے؟ اگلا کہتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہی بول رہا ہے، قسمیں بھی کھا رہا ہے، رو بھی رہا ہے، آنسو بھی گر رہے ہیں، آواز کے اندر بھی جناب وہ گھبراہٹ کی کیفیت ہے، تو یہ تو واقعی شاید ایسا ہوا ہوگا۔ تو ایک تو زبان سے، الفاظ سے انہوں نے جھوٹ بولا، اور دوسرا عمل سے جھوٹ، کیا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ ابا آپ کو یقین تو نہیں آئے گا، یہ دیکھیں یہ یوسف کا کرتا ہے، یہ یوسف کا کرتا ہے، جاءوا علی قمیصہ، اور لے کر آئے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بدم کذب، جھوٹا خون، جھوٹ موٹ کا خون، ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا خون جنا لگایا کرتے کے ساتھ اور لت پت کر کے لے آئے کہ یہ دیکھنا بھیڑیے نے کھایا اور یہ کرتا لت پت ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہرحال پیغمبری، دانش مندی، سمجھداری اور عقل مندی اور دانائی حد درجے کی کمال کی ہوتی ہے، یہ 10 مل کر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش کو نہیں کھو سکے۔ یعقوب علیہ السلام نے بڑے ہوش و حواس سے تسلی سے اس کرتے کو دیکھا، چیک کیا، اس پر کوئی نشان نہیں لگا ہوا تھا، کوئی پھٹن نہیں ہے، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ کہا کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ یعقوب یوسف کو اندر سے نکالا، قمیض سے نکالا، قمیض پھٹی نہیں، بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کوئی، وہ کھا گیا نکال کے، قمیض اتار کے سائڈ پر رکھی ہے اور پھر کھایا اس نے۔ اللہ اکبر۔ تو جھوٹ کے کہتے ہیں نا سر پیر نہیں ہوتے بھائی، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آدمی پکڑا ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پکڑا ہی جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ان کو سجائی کہ جناب کم از کم کہیں سے پھاڑ بھی دیں تھوڑا سا کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ پھٹا ہے۔ تو یقین آ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ معاملہ گڑبڑ ہے، کہنے لگے قال بل سورت لکم انفسکم امرا، گھڑ لیا ہے تمہارے نفسوں نے، بل سولت، نہیں ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، سولت بنا لیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک بات گھڑ لی ہے، تم نے خود گھڑ لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ فصبر جمیل، میرا معاملہ تو صبر کرنا ہی ہے، میں صبر ہی کروں۔ سمجھے؟ یہ ہے بلند درجے کا صبر، اور نبی کی زندگی وہ آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسے مصائب اور آلام اور پریشانیوں پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہ اپنے گھر کی طرف سے پریشانی آئی ہے نا، تو گھر سے پریشانی آئے تو صبر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اختلاف نہ کرو، لڑائی نہ کرو، ڈنڈورا نہ پیٹو اس کا، بل سورت لکم انفسکم امرا، ہاں یقین تو ہے لیکن فصبر جمیل، کہا کہ صبر ہی کرنا وہی میرے لیے خوبصورت ہے اور وہی بہتر ہے، اور فوری واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی، اللہ ہی سے مدد طلب کی جا رہی ہے، علی ما تصفون، اس بات پر جو تم گھڑ کے لائے ہو، جو تم منصوبہ بنا کے لائے ہو کہ اس کو پتہ نہیں کہاں کر کے لائے ہو، قتل کر دیا ہے، کنویں میں ڈال دیا ہے، کہاں کر دیا ہے، اور الزام کس پر لگایا؟ بھیڑیے پر لگایا ہے، اللہ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ تو یہ بلند کردار کے جو مالک ہوا کرتے ہیں، ایسے حالات جب آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اس کو کہتے ہیں قصص الانبیاء۔ بات سمجھے جی؟ کہ یوسف علیہ السلام کا صبر بھی دیکھیے، وہ بھی بیان کر دیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ ان کا صبر بھی کیا ہوا کہ ایسے حالات میں صبر جمیل۔ اللہ اکبر۔ کسی کے گھر سے بیٹا غائب ہو جائے
بچہ غائب ہو جائے اور کہیں لاپتہ ہو جائے، یعقوب علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی سیرت ہے، صبر جمیل اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ اب یہ تو واپس آگے یہ قصہ آ کے رات کو انہوں نے کر دیا اور ادھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آگے، ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن یہ بات اگلی ذکر نہیں کرتا، میں نے عرض کیا تھا قرآن مقصودی بات کو ذکر کرتا ہے، مقصودی بات کو ذکر کرتا ہے، اور پھر یہ رات کو یہاں رات انہوں نے گزاری اور صبح پھر وہاں پہنچ گئے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، وہاں ہی ہے کہیں اور ہے، کہتے ہیں نا چور جہاں سے چوری کرتا ہے وہاں دوبارہ واپس جاتا ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک قتل ہو گیا، قاتل نہ پتہ چلے، اور مقتول کہاں پڑا ہوا، کچرا کنڈی میں ڈبے میں پڑا ہوا ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک آدمی کو چپکے سے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو، ایک اپنے سپاہی کو کھڑا کیا ایک پوشیدہ جگہ پر، تو دیکھتے رہنا کہ کون آ کے اس کے اندر جھانک کر کون دیکھے گا، اور جو جھانک کے دیکھے گا اس کو پکڑ لینا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے جھانک کے دیکھا، پیچھے ہٹا بھاگا، تو بس اس کو پکڑ لیا، اور بالآخر اس نے اقرار کیا، اسی نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ دیکھنے آیا نا کہ ابھی تک وہیں ہے، کوئی نکال کے لے گیا ہے، سمجھی؟ تو چور واپس وہاں پلٹتا ہے، دیکھنے آتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی اگلے دن دیکھنے کے لیے گئے، وہاں ہی پڑے ہوئے۔ اچھا 3 دن یہاں گزر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تیسرے دن وہاں سے کوئی گزرا ہے، وارد کوئی گزرا ہے، کوئی قافلے والے گزرے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا ہے وارد کو۔ وارد کہتے ہیں پانی لینے والا، پانی کے لیے جو کسی کنویں پر جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وارد، ٹھیک ہے نا۔ فارسلوا، انہوں نے بھیجا ہے وارد اپنے پانی لینے والے کو، فادلا دلوا، اس نے لٹکایا دلوا اپنا ڈول، پانی کے لیے نیچے ڈول لٹکایا۔ قال، کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، کیا ہی خوشخبری ہے، یا بشرا، یا بشرا کا معنی آئے خوشخبری، بلند خوشخبری، لو خوشخبری، ھذا غلام، یہ ایک خوبصورت لڑکا ہے، یہ خوبصورت بچہ ہے، یہ ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وَأَسَرُّوهُ، اور ان قافلے والوں نے چھپا لیا اس کو، بضاعہ، اپنا سامان تجارت سمجھ کر کہ بھائی اس کو ہم بیچیں گے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ بیچیں گے۔ شور نہیں کرو، آواز نہیں دو، ایسا نہ کوئی آ جائے اس کو آ کر لے لے، ہم سے چھین لے، نہیں، اس کو ہم بیچیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہاں 2 معنی لکھے ہیں بعض مفسرین نے۔ ایک معنی تو یہ ہے وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، قافلے والوں نے چھپا لیا، اور بعض نے یہ بھی معنی لکھا ہے کہ وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا لیا، بھائیوں نے چھپا لیا، جب نکالا تو انہوں نے اس بات کو دل میں چھپایا کہ بھائی یہ ہمارا بھائی ہے، کیوں؟ ہم اس کو غلام کر کے کیا کریں گے؟ بیچیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے بھائی، یہ تو بھاگ کے آیا ہوا ہے۔ اچھا تم نے کہاں سے نکالا؟ بھائی ہمیں تو کنویں سے ملا۔ نہیں، یہ ہمارا غلام ہے۔ تو اب کیا کیا؟ بیچنے کا ارادہ کیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اب اس کے معنی بھی 2 سمجھیے گا۔ وَشَرَوْهُ، ان قافلے والوں نے، ٹھیک ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان قافلے والوں نے آگے بیچ ڈالا جا کر شہر کے اندر، بہت چند دراہم سے انہوں نے بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ قافلے والے اس میں کیا تھے؟ بالکل بے رغبت تھے، ان کو توجہ نہیں تھی۔ اور دوسرا معنی وَشَرَوْهُ، اور ان بھائیوں نے بیچ ڈالا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، سمن مال، بخسن کھوٹے، دراہم چند، دراہم اور معدودہ چند کھوٹے دراہم سے انہوں نے بیچ ڈالا۔ کس نے؟ بھائیوں نے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس میں کیا؟ بالکل بے رغبت قسم کے لوگ۔ بھائی اس میں کیا تھے؟ بے رغبت، حالانکہ بہت قیمتی اثاثہ ہے، بھائی ہے سگا، اول تو اس کا بیچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بیچ دیے گئے، اور قافلے والوں نے ان کو خرید لیا، اور اس کے بعد جا کے یوسف علیہ السلام پھر مصر میں دوبارہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی پھر بولی لگی، وہاں ذرا مہنگے داموں یوسف علیہ السلام کی پھر بولی لگی۔ تو وقال الذی اشتری سے پھر آگے مصر کے اندر جا کر ان کی خریداری کا معاملہ وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔